السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ سردی اچھی خاصی ہے اور جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ مائنس ٹمپریچر ہو گیا. آج رات -3 تھا اور سننے میں آ رہا ہے کہ 1-2 دن میں سنو فال یہاں پہ سٹارٹ ہونے والی ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ گئے ہوئے تھے یورپ، تو ہمیں کچھ شینجن ویزے کے حوالے سے بتا دیں کہ کیسے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی اگر آپ یو کے میں ہیں تو آپ کے لیے شینجن ویزا بہت ایزی ہے، مشکل نہیں ہے. شینجن ویزا یعنی کہ یورپین کنٹریز، یورپ کے تقریباً جو 29-30 کنٹریز ہیں، وہ جب ان سب کا ویزا جو کمبائن ملتا ہے تو اس کو شینجن ویزا کہتے ہیں. تو آپ جا سکتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یو کے یورپ سے الگ ہو چکا ہے، تو کہلاتا تو یہ یورپ ہی ہے، لیکن جو پریکٹیکل ٹرم ہے اس میں یہ کہ یورپ کے وہ کنٹریز الگ ہیں اور یو کے کی حیثیت الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ آپ جب یو کے میں ہوتے ہیں تو یو کے میں ہوتے ہوئے آپ کو یہ فائدے ہو سکتے ہیں کہ آپ ایزیلی، میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کو شینجن ویزا ایزیلی مل سکتا ہے. آپ کینیڈا کا ویزا جو ہے وہ وزٹ ویزا ایزیلی لے سکتے ہیں. آپ امریکہ کا وزٹ ویزا لے سکتے ہیں اور دیگر کافی کنٹریز کا جو ہے وہ وزٹ ویزا آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ یو کے اگر آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے اس طرح کی آسانیاں ہیں. خاص طور پہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ جاتے ہیں تو یا ورک پرمٹ پہ بھی آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ دوسرے کنٹریز کو وزٹ کرنے کا موقع مل سکتا ہے. تو شینجن ویزا کے حوالے سے کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اف یو آر ان دا یو کے تو اس میں یہی ہے کہ آپ کے پاس جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ منیمم 1000 اس کے اندر موجود ہونی چاہیے اماؤنٹ. وہ پچھلے 3 مہینے کی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ چیک کرتے ہیں. تو آپ کا ایک رننگ اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس کے اندر پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ نا وہ پچھلے 3 مہینے میں وہ مینٹین رہے، اور جب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس وقت آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 سے زیادہ پیسے ہونے چاہیے. 3 مہینے کے عرصے میں اگر تھوڑا بہت نیچے بھی چلا گیا 500 600 700 پہ بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو دوبارہ اوپر آنا چاہیے. لیکن جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 سے اوپر، جتنے زیادہ اوپر ہوں گے زیادہ اچھی بات ہے، تو وہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں شو کرواتے ہیں. اس ویزا میں آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کیونکہ میرے ایک جاننے والے تھے تو کچھ پیمنٹ کر کے میں نے ان کے ذریعے یہ ویزا حاصل کر لیا تھا. خود مصروف تھا میں، اور یہ ہوتا ہے کہ چلیں ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے تھوڑے سے. آپ اس کو میرا 101 پاؤنڈ لگا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ سارے معاملات اس میں ہوٹل کی بکنگ اور آپ کے جو ٹکٹس ہیں اپنا آپ کے جو ایئر ٹکٹس ہیں وہ، اور انشورنس وغیرہ، یہ سارے معاملات، اور آپ کے جو فارم ہے اس کو فل کرنا، اور اپوائنٹمنٹس وغیرہ جو آپ نے متعلقہ ایمبیسی میں لینی ہوتی ہے تو وہ جو ہے ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لحاظ سے تو وہ بڑا سوٹیبل تھا. مجھے 100 پاؤنڈ میں نے ایز اے سروس چارجز ان کو دیے اور انہوں نے میرا سارا یہ پروسیس کر دیا. تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ کے لیے جو چیلنجنگ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس بھی ملک میں، سپوز آپ نے فرانس جانا ہے، گریس جانا ہے، اٹلی جانا ہے، اسپین جانا ہے، پرتگال، کسی بھی کنٹری میں آپ کسی ایک کنٹری کو آپ فوکس کرتے ہیں، پہلے تو یہ دیکھ لیں آگے پیچھے سے سوشل میڈیا سے، فیس بک یا یوٹیوب سے بھی کس کنٹری میں ویزے زیادہ چل رہے ہیں، تو آپ اسی کنٹری میں ویزا اپلائی کریں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی ویزا جو فارم ہے، آن لائن ویب سائٹ پہ جائیں گے اس کنٹری کے تو آپ کو ویزا فارم فل کرنا ہے، آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ریڈی کرنی ہوتی ہے، آپ کو انشورنس جو ہے وہ بائی کرنی ہے. انشورنس تقریباً آپ کی 12-13 پاؤنڈ میں وہ انشورنس مل جاتی ہے آپ کی. اور اس کے علاوہ ہوٹل کی بکنگ ہے، اور آپ کے جو ایئر ٹریول جو ٹکٹ ہے، ریٹرن ٹکٹ ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، جانے اور آنے دونوں کا. تو وہ آپ کا جو ہے وہ چیک ہو سکتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، وہ چیک ہو سکتا ہے. تو یہ ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ جو چیلنجنگ ہے وہ کیا ہے، اپوائنٹمنٹ کا حاصل کرنا. ایک تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈیلی چیک کریں، ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، خاص طور پہ لیٹ نائٹ ہوتا ہے کہ نا سم ٹائمز کچھ لوگ وہ اس سلاٹ کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پکڑ لیتے ہیں فوری طور پہ. تو یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس جو ہے ایمبیسی، اس کنٹری کی ایمبیسی میں، کونسلیٹ میں جاتے ہیں، پرسنلی وزٹ کرتے ہیں اور ان سے اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں.
تو یہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو جن لوگوں کو ایزیلی ایکسیس ہے وہ جا سکتے ہیں، ان کے آفس میں، ایمبیسی میں جا سکتے ہیں، کسی بھی جو کنٹری ہے جہاں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ایزیلی ان کو پرسنلی وزٹ کر کے بھی لے سکیں یا آن لائن۔ اور دوسری صورتحال جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کو ہائر کریں، اس کو کچھ اماؤنٹ جو بھی طے ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، نارمل ریٹ یہی مارکیٹ میں اراؤنڈ 100 پاؤنڈ ہی چل رہا ہے، تو وہ آپ پے کریں اور اپنے ڈاکومنٹس ان کو دیں، وہ سارا پروسیس، اپوائنٹمنٹ کا معاملہ اور آپ کے جو فارم فل کرنے ہیں، انشورنس اور یہ سارے معاملات انہوں نے آپ سے کرنے، ان سے آپ جتنی بھی چیزیں چینجز کروائیں، یہ وہ ڈیفینیٹلی وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، اس چیز کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایزی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے اس دن آپ نے اپنا پاسپورٹ اور یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ نے فزیکلی اس ایمبیسی میں جانا ہے، اس ٹائم پہ جانا ہے جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے، وہاں پر وہ آپ سے فیس بھی لیں گے، ویزا اپلیکیشن فیس لیں گے، آپ کو تھوڑا وہاں ویٹ بھی کرنا ہے، تو اس دن آپ کے 3 سے 4 گھنٹے منیمم لگ جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس دن پہ کوئی اور ایکٹیویٹی نہ رکھیں اور وہاں پہ ٹائملی وہاں پہنچ جائیں۔ آپ کے وہ پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں گے، آپ کے بایو میٹرک ہوتے ہیں وہ لیں گے، پکچرز وغیرہ جو آپ کی ہے وہ لی جائے گی، اور نارملی جو ہے وہ 15 سے 20 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو رپلائی آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ اسی ایمبیسی میں جانا اور اپنے پاسپورٹ کو کلیکٹ کرنا ہے، تو اگر آپ نے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کیا تو آپ کا ویزا یقینی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شینجن ویزا کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا، بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہے، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں، آپ خود کرنا چاہیں خود کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ فیس بک پہ، تو خود ہی اپلائی کیا اور ان کا وہ سکسیزفلی ہو گیا۔ تو اگر آپ تھوڑے سے فری ٹائم ہے، انٹیلیجنٹ ہیں، چیزوں کو خود کر سکتے ہیں آپ، تو آپ ضرور کریں، ادروائز لیٹ کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ ٹھیک ہے کر لوں گا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈاکومنٹس دے کے جان چھڑائیں، تھوڑے پیسے لگیں گے اور کہانی ختم، مطلب ہو جانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ لیٹ کرتے کرتے آپ کا کام ہی نہ ہو۔ تو امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئے گی، انشاءاللہ مزید آپ کو جو ہے لیٹسٹ اور ایکوریٹ انفارمیشن دینے کی میں کوشش کروں گا، اور دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ثواب ہوگا۔ بہت شکریہ، ٹیک گڈ کیئر، اللہ حافظ۔